بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اہم اور ضروری معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہیں کہ اگر ان کو کتاب کے اندر پڑھا جائے یا ان کو بتلایا جائے زبان سے بول کر تو وہ ظاہری طور پر تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جب ان کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کرتے وقت وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً میت کا نہلانا اور اس کو کفنانا جب زبان کے ذریعے بتاتے ہیں یا کتاب میں پڑھتے ہیں تو بڑا آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کسی جنازے کو کسی میت کو نہلاتے ہیں تو پھر دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اسی طریقے پر حج جب کتاب کے اندر پڑھتے ہیں حج اور عمرے کے تعلق سے تو آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں حج اور عمرے کو تو پھر دشواریاں پیش آتی ہیں۔ انہی دشواریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میت کو کس طریقے پر غسل دیا جائے، اس کا پریکٹیکل طریقہ، میت کو غسل دے کر دکھانا اور اس کو بتانا کہ کس طریقے پر میت کو غسل دیا جاتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سنیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور غور اور دھیان سے دیکھتے رہیے۔ استنجا کرایا جا رہا ہے میت کو کہ اس طریقے پر میت کو تھوڑا سا اٹھا کر اس کے سر کے نیچے ہاتھ لگا کر تھوڑا سا اٹھا کر اس کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا جائے گا اور ایک ہاتھ کے اندر بائیں ہاتھ کے اندر دستانہ پہن کر اس کو استنجا کرایا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر استنجا کرائیں گے اور اس کے پیروں کو ہلکا سا چوڑا کریں گے اور پھر اوپر سے ناف کے جانب سے اس کے پاس پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو استنجا ہو جائے گا۔ استنجا کرانے کے بعد جو دستی اور جو ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھا ہے اس کپڑے کو نکال دیں گے کیونکہ وہ ناپاک ہو گیا ہے، اور اس طریقے پر وہ پانی اور جو ناپاکی تھی وہ بہہ کر نیچے چلی گئی۔ اب اس کے بعد اس کے میت کے ہاتھ دھلانے کا معاملہ ہے، تو میت کے ہاتھ دھلائے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میت کے ہاتھ اس طریقے پر پکڑیں گے اور پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھ میت کے دھل دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس طریقے پر پانی لے کر میت کو ناک میں پانی والا معاملہ اور کلی والا معاملہ کرا کر پھر ان دونوں جگہوں پر ہاتھ رکھ لیا جائے گا اور پھر اس طریقے پر منہ کو دھلا جائے گا۔ چہرہ دھلنے کا معاملہ ہو گیا، پھر پورے ہاتھ پر پانی ڈال کر ہاتھوں کو کونیوں سمیت یہ وضو کرایا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ چہرہ دھل گیا تھا، اب دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے جا رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو بھی دھلا جا رہا ہے کونیوں سمیت۔ اس طریقے پر میت کے دونوں ہاتھ کو دھل دیا جائے گا، پھر مسح کرایا جائے گا۔ پہلے چہرہ دھلا گیا، پھر ہاتھ دھلے گئے، پھر مسح کرایا گیا۔ اس کے بعد پیروں کو دھلا جائے گا، دونوں پیروں کو دھل دیا جائے گا۔ دایاں پیر پہلے دھلا جائے گا، بایاں پیر بعد میں دھلا جائے گا۔ اس طریقے پر میت کا مکمل طور پر وضو ہو جاتا ہے۔ پہلے استنجا کرایا گیا ہے، پھر مکمل طور پر میت کو وضو کرایا گیا ہے۔ پھر اس طریقے پر ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ ناک اور منہ کے اندر پانی نہ جائے، اور اس طریقے پر نہلانا سر سے لے کر شروع کریں گے۔ یہ پورا سر سے لے کر سر دھل دیا گیا ہے پورا، پھر ایک جانب سے دائیں مونڈے سے ہاتھوں کے پاس سے پانی ڈالنا شروع کر رہے ہیں اور اس طریقے پر پانی ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے کس طریقے پر نہلایا جا رہا ہے میت کو۔ اس طریقے پر پانی ڈالیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ سطر بھی ظاہر نہ ہو اور میت کو صحیح طریقے سے نہلا دیا جائے۔ ایک جانب دائیں جانب کو مکمل دھل لیا جائے گا اس طریقے پر ہاتھ پکڑ کر، اور پھر ہلکا سا کروٹ دلوائی جائے گی اور کروٹ دلوا کر کمر پر اس طریقے پر پانی بہایا جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیے اس طریقے پر کمر پر پانی بہا کر میت کا غسل مکمل کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے پریکٹیکل کے طور پر، تاکہ اس طریقے پر میت کو غسل دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ایک سائیڈ اس طریقے پر دھل دی جائے گی، پھر دوسری سائیڈ پانی ڈالا جائے گا۔ پہلے اوپر کی جانب پانی ڈالیں گے، اس طریقے پر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف جو پانی ڈالا تھا اسی طریقے پر ادھر بھی پانی ڈالیں گے اس طریقے پر، اور ادھر بھی اس طریقے پر پانی ڈال دیا جائے گا اور
पैरों को, टांगों को धुल दिया जाएगा। इसके बाद जिस तरीके पर दूसरी साइड की करवट को धुला था और कमर के ऊपर पानी डाला था, उसके ऊपर भी इधर भी पानी इसी तरीके पर डाला जाएगा। इसी तरीके पर पानी इस साइड भी डाल देंगे। इस साइड पानी डाल दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इस तरीके पर पानी डाल दिया जाएगा। अब मय्यत का गुस्ल, वज़ू का मामला मुकम्मल हो गया है और फिर दाएं जानिब से गुस्ल शुरू किया था। पहले सर धुला था, फिर दाएं जानिब को धुला था, फिर बाएं जानिब को धुला था। उन्हें धुलने के बाद अब मय्यत का आगे का काम शुरू करते हैं। इस तरीके पर गुस्ल मय्यत का हो जाता है और उसके बाद फिर आगे का काम शुरू होता है।